السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کمسن بچی کے مبینہ اغوا کیس میں جو دو ملزمان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی، ظہیر اور شبیر کی۔ اس وقت ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ دونوں ملزمان کی رہائی ہو گئی ہے جیل سے، اور جو لیگل پروسیڈنگ ہے یعنی کہ شورٹی جو زر ضمانت جمع کراتے ہیں عدالتوں میں وہ بھی جمع ہو چکا ہے اور ان کی رہائی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ریلیز آرڈر جو ہے ہمیں مل جائے تاکہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور لیکن ذرا اس بات پر یہ بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں کہ دونوں ملزمان کی رہائی ہو گئی ہے۔ ویسے بھی ضمانتوں کے بعد ان کی رہائی 1 یا 2 دن میں ہو جاتی ہے، جبکہ وہ شورٹی جو ہے جمع کراتے ہیں۔ اب لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی ضمانتوں کے بعد کیس میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ مہدی کاظمی کب جو ہے اس کیس کو چیلنج کر رکھے ہیں۔ کچھ اطلاع یہ ہیں کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے مدعی مقدمہ مہدی کاظمی ان کی درخواست ضمانت کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نکاح خواں اور گواہ کی ضمانتیں ہیں، کیا اس کی اپیل میں جائیں گے جو ڈویژن بینچ میں یا سپریم کورٹ میں جو ہے ان کی درخواستوں کو چیلنج کیا جائے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جو 6 ملزمان جن کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ 2 بار جاری ہو چکے ہیں، اب تک پولیس نے اس میں کیا کارکردگی دکھائی ہے، محکمہ داخلہ کو لیٹر لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، مطلب یہ ہے کہ کیس میں اب کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہم نے شاہد بھائی کو یہاں مدعو کیا ہے۔ بہت شکریہ شاہد حسین، آپ ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ ملزمان کی ضمانت ہو گئی ہے، رہائی بھی ہو گئی ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے کیس میں؟ دیکھیں، یہ ہونا تو یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ انتہائی اہم اور ایک اور قابل وکیل کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ باقاعدہ طور پر اب ان کے توسط سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا جو 2 ملزمان کی ضمانت، اور اس کے بعد پھر سندھ ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن تھی کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے اور اس طرح کی جو چیز C-164 کے بیان کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، اس تناظر میں سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ دیکھیں، معاملہ بڑا اہم اور ایک سنجیدہ ہے، اس میں جس حد تک جس طرح انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے بعد پھر ملزمان کا ایک جھوٹ بے نقاب ہوا انویسٹیگیشن کے بعد، جو کہ پراپر ایک انویسٹیگیشن ہوئی، خود پولیس تسلیم کر رہی ہے، اور ایک جھوٹ اور ایک چیز جب بے نقاب ہو گئی یا اشکار ہو گئی تو اس کے بعد پھر مدعی سمجھتے ہیں کہ ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو سیکشن اور جو دفعات لگائی گئی ہیں اس حساب سے ان کو جیل میں رہنا چاہیے تھا، اور ہاں اگر ٹرائل کا ہی یعنی کہ چلانا ہے تو پھر ایک ٹائم فریم سیٹ ہو جاتا، طے ہو جاتا، تو اس حساب سے پھر یہ ہوتا کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں ٹرائل مکمل ہو جائے۔ لیکن جس طرح ملزمان کو ضمانت دی گئی ہے تو اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ کیس ختم ہو گیا، حالانکہ آپ کو اور ہم سب تو بالکل اس بات کو کلیئر جانتے ہیں کہ کیس ختم نہیں ہوا، ٹرائل چلے گا، لمبا چلے گا، اس کے بعد پھر ملزمان نے جس طرح بینیفٹ لے لیا ہے اس کا وہ فائدہ تو ظاہر ہے ان کو ملا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی کیس میں جو سنگین نوعیت کا کیس ہے اس میں ملزمان کا اتنی جلدی اس چیز کا بینیفٹ لے لینا کہ ضمانت پر باہر آ گئے، تو اس میں ظاہر ہے ہمارے ایک پورے نظام عدل کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ باقی بے حد مایوسی کا شکار ہوا ہے نہ صرف مہدی علی کاظمی صاحب کا خاندان، بلکہ جو اس کیس کو فالو کر رہے تھے خاص طور پر پوری دنیا سے لوگوں کا۔ کل بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بے حد مایوس ہوئے ہیں۔ کل میری جب ان سے رات میں بھی گفتگو ہوئی تو مہدی کاظمی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے لڑنا پڑا، بھلے 2 سال 4 سال، جب بھی مجھے جتنی بھی فائٹ کرنی پڑی قانونی فورمز کے اوپر، میں لازمی کروں گا، میں نہ تھک ہار کے بیٹھا ہوں اور نہ میں بیٹھوں گا۔ کل میری بالکل سیم ورڈ میں ان سے گفتگو ہوئی، اور میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں اکیلا بھی فائٹ کرتا رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ٹھیک ہے، چونکہ بیٹی کے ایک اس کے مشکل میں ہے، اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے میں نے بھرپور کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ کروں گا۔ جبران ناصر نے بھی آپ کو خود پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، سپریم کورٹ میں گئے، جہاں جس طرح فائٹ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے جہاں انصاف دینا ہے، پہلے تو پولیس کے اینڈ پہ آپ کے سامنے اس معاملے کو لٹکایا گیا، اب بڑی مشکل سے پولیس نے اس بات کو تسلیم کیا، جب CDR اور ساری چیزیں سامنے آئیں، مضبوط کیس بنا، تو اس کے بعد اب جہاں انصاف فراہم کرنا ہے، اب وہاں سے جو کوئی چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قانونی معاملات کو نظر انداز کر کے اگر اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ پریشانی کا معاملہ تو ہے کہ جو جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس طرح کے فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن وہ تھک ہار کے بیٹھے نہیں ہیں کہ نہیں اب کیس ختم ہو گیا،
آپ ملزمان جا کے زندگی انجوائے کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قانونی طور پر ملزمان کو بھی حق ہے اگلے فورم پر رجوع کرنے کا، اور مدعی کو بھی حق ہے اگلے فورم پر رجوع کرنے کا، اور اس کے بعد قانونی فورم پر جو بھی جس کو جس طرح فیصلہ ہوتا ہوا ان کو جو ملے گا وہ اسی طرح ہی انصاف اور قانون کی روشنی میں ہوگا۔ دوسرا دیکھیں، ایک سب سے بڑا اور ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اگر قانون جو بنائے گئے ہیں کیا صرف کتابوں اور فائلوں میں انبار لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ان قوانین پر عمل درآمد کون کرے گا؟ آج بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 3 بچیوں کو، جو میرے سامنے کے کیس ہیں آج صبح کے اوقات میں، 3 بچیوں کو عدالت نے فری ول کی اجازت دے دی، یعنی کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی، جانے دیا۔ 2 بچیوں کا 161 کا بیان ہوا، اور ایک بچی کے اوپر ایک اور ایشو تھا، خیر پور میرس کا کیس تھا، اس کو بھی اسی طرح جانے دیا، یعنی کہ مائنر اور کم عمر بچیاں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ میں ظاہر ہے اس معاملے کا تعین کا جو ہے ہائی کورٹ کے پاس یعنی کہ اختیار نہیں ہے، یا وہ ایک فورم نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ملزم یا کم عمر بچیوں کا معاملہ کسی بھی فورم پر ہے تو اس فورم کو اگر ذمہ داری لینی چاہیے یا ذمہ داری لے لے تو یقین مانے کئی بچیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اب اس کیس کو، جو ہم مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کا جو کیس رپورٹ کر رہے تھے، اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ اس کیس کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں بچیاں، ان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا اور خاندانوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی۔ لیکن جس طرح کا معاملہ بنا ہے، جس طرح بنایا گیا ہے، اس سے اب لوگ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیس رپورٹ ہوا، اتنے بڑے پیمانے پر جد و جہد ہوئی، اتنے بڑے پیمانے پر اپنی ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خاندان نے فائٹ کی، اور اس کے بعد اگر ان کے کیس کا آج نہیں کل کو اگر کیس کا نتیجہ 0 پہ یا 0 نکلتا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی کسی کی بیٹی کو اٹھائے گا اور اس کی عمر 20-22 سال لکھوائے گا اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح جو ہے وہ شادیاں ہوتی رہیں گی۔ شادیوں کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون بنائے گئے ہیں ان قوانین پر عمل درآمد کون کرائے گا، کس طرح کرائے گا، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب اس کا جواب نہ لگتا ہے کہ حکومت کے پاس خود ہے اور نہ ہی کسی محکمے کسی ادارے کے پاس ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوسرے اور دیگر قوانین بنائے جاتے ہیں صرف وہ کتابوں کی زینت بن جاتے ہیں، فائلوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ اس قانون کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وقتی طور پر واہ واہ کرنے کے لیے تو حکومت اپنے فائدے کے لیے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے قوانین بنا دیتی ہے، عمل درآمد کرنے کے لیے نہ اس کا فالو اپ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو جو ہے آگے فالو اپ کے لیے ججز کو یا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قوانین بن گئے ہیں یا ان کے اوپر قوانین کے اوپر اس طرح اس تناظر میں اس طرح عمل درآمد کرنا ہے، تو کوئی نہیں کر رہا، تو بالآخر کون کرے گا اس کا؟ جس طرح ہم چیزوں کو رپورٹ کر رہے تھے، ہم تو لوگوں کو بتا رہے تھے، آج بھی ہم بتا رہے ہیں کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ صدیاں مزید لگ جائیں گی۔ تو سوالیہ نشان ہے ظاہر ہے ہر ادارے پہ۔ اب یقین مانے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ اب جن جگہوں کا ہم بتاتے ہیں کہ یہاں اس راستے پہ جائیں، ان دروازوں پر جائیں، ان فورمز پر جائیں، آپ کو انصاف ملے گا، تو وہاں سے جب لوگ مایوس ہو کے لوٹتے ہیں تو پھر ہم ان اداروں کی تقدس میں یا ان کی فیور میں یا ان کی حمایت میں ہم کس طرح سامنے کھڑے ہوں کہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، جو لوگوں کی جو سوچ بن چکی ہے ہمارے اداروں کے خلاف، اب لوگوں کی اس سوچ کو کیسے تبدیل کریں؟ ہم تو لوگوں کو یہی بتا رہے تھے نا کہ انہی اداروں سے، انہی جگہوں سے انصاف ملے گا۔ اب بتائیں ہم ان کو لوگوں کو کیا بتائیں کہ کیا یہ ادارے بھی آپ کو انصاف نہیں دے سکتے؟ مطلب آپ کی بچیوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہوگا، جس کا جو دل چاہے گا وہ اسی طرح کے بچیوں کو اغوا کر کے لے جائے گا، شادی بھی کر لے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے شاید، لیکن اس کے باوجود بھی مہدی کاظمی کو شابش ہو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج بھی اس شخص کی جو زبان میں ایک ہی ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا۔ خیر، اچھا شاہد بھائی یہ بھی بتائیں کہ جب اصغر اور غلام مصطفیٰ کی ضمانت ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی 4-5 دن جیل میں رہتے ہیں، ان کے لیے پیسے نہیں ہوتے ملزمانی کے پاس، لیکن جب ان کی خود کی ضمانت ہو جاتی ہے تو 1 دن میں پیسے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہتھ کڑی لہرا کے بول رہے تھے کہ وہ تو اسلام کی خاطر کر رہے ہیں، تو اسلام کے چیمپئن جو ہے وہ ان کو تو یہ اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس چیز کے لیے وہ استعمال ہوئے ہیں وہ صرف استعمال ہی ہوئے ہیں، کیونکہ ملزمان نے ہر کسی کو استعمال کیا ہے۔ مطلب آپ ان کے وکیل کو دیکھ لیں، بچی کے اسٹیٹمنٹ کو جب اپنی مرضی سے اسٹیٹمنٹ لیے اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کیا، چاہے وہ آج بھی اگر ضمانت ملی ہے تو اس بچی کے بیان کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ بچی کے 164 یا دیگر جو بیانات تھے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ قانون بھی مان رہا ہے۔
لیکن قانونی فورم پر وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن قانون مان رہا ہے کہ ان بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے اپنے فائدے میں استعمال کیا اور ملزمان کو بھی اپنے فائدے میں استعمال کیا، اور ملزمان ضمانت منظور ہونے کے باوجود آپ خود اندازہ لگائیں کتنے دن ہو گئے ضمانت منظور ہونے کے باوجود وہ جیل میں، اور جن کی کل ضمانت منظور ہوئی ہے وہ جیل سے باہر آ گئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے شاطر اور چلاک ہیں، ان کے بیگ پہ کون کون ہوگا، خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد. خیر اب چاروں ملزمان جو ہیں ابھی اطلاع یہی آ رہی ہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے جیل سے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اصغر اور غلام مصطفیٰ کی ضمانت ہو گئی تھی، حالانکہ 1 لاکھ میں ہوئی تھی، لیکن ان کی زیر ضمانت کے لیے پیسے نہیں تھے ان ملزمان کے پاس، لیکن جب ان کی خود کی ضمانت ہوئی تو ودن 1 ڈے انہوں نے اپنی شورٹی عدالت میں جمع کرا دی ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کون کس کے لیے کتنا سچا اور وفادار ہے. اس کیس میں جو اپڈیٹس ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.